تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ملتا ہے جس نے نہ صرف آسمانی صحیفوں کی تعلیم دی بلکہ انسانی تہذیب کی بنیاد بھی رکھی۔ وہ ایک پیغمبر بھی تھے اور ایک موجد بھی۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی اور ان کی لازوال میراث کا جائزہ لیں گے، جو علم اور ایمان کا ایک بہت ہی منفرد سنگم تھا۔ چلیں اس کا آغاز ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو واقعی ذہن کو گھما دیتا ہے۔ کون سے نبی تھے جو زندہ جنت میں داخل ہوئے اور پھر کبھی واپس ہی نہیں آئے؟ یہی وہ واقعہ ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو تمام انبیاء میں ایک بالکل منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس ناقابل یقین واقعے کی تفصیلات میں اترتے ہیں جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے ایک انوکھی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ موت کا ذائقہ چکھنا چاہتے تھے، تو ان کی روح ایک لمحے کے لیے قبض کی گئی اور پھر لوٹا دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کا خوف دل میں بڑھانے کے لیے جہنم دیکھنے کی اجازت مانگی اور انہیں اس کے اوپر سے گزارا گیا۔ آخر میں انہوں نے جنت میں داخلے کی درخواست کی۔ جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھ چکے تو ملک الموت نے انہیں واپسی کا کہا، مگر حضرت ادریس نے بڑی حکمت سے 3 الہی فرامین پیش کیے۔ پہلا، ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور وہ چکھ چکے تھے۔ دوسرا، تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم پر سے گزرنا ہے، اور وہ گزر چکے تھے۔ اور تیسرا، وہ یعنی جنتی اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ادریس نے میرے ہی کلام سے دلیل دی ہے، لہٰذا انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر حضرت ادریس علیہ السلام تھے کون؟ ان کی شخصیت اور ان کے مشن میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہیں یہ بے مثال اعزاز عطا کیا گیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے ان کی پہچان، ان کے نام اور نسب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، ان کا جو مشہور نام ہے ادریس، وہ دراصل ان کا لقب تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور وہ ان کی بہت زیادہ تعلیم و تدریس کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام ادریس یعنی بہت درس دینے والا مشہور ہو گیا۔ ان کا اصل نام اخنوخ تھا۔ اب ان کی نسب کے بارے میں 2 الگ الگ نظریات ملتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک آپ حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت میں تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، لیکن کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ادریس تھا۔ روایات میں ان کی شخصیت کی جو تصویر ملتی ہے وہ کچھ ایسی ہے: گندمی رنگ، متناسب قد اور ایک بہت پروقار چہرہ۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص سنجیدگی تھی اور وہ اکثر گہرے غور و فکر میں رہتے تھے، جو ایک پیغمبر کی شان کے عین مطابق ہے۔ لیکن ان کی شخصیت صرف روحانی رہنمائی تک ہی محدود نہیں تھی۔ اب ہم ان کی زندگی کے اس انقلابی پہلو پر بات کریں گے جس نے انسانی تہذیب کی بنیادیں استوار کیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اولین چیزوں کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا دور جب علم کو محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، آپ نے سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا آغاز کیا۔ جہاں لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے، آپ نے کپڑے سینے کا ہنر سکھایا۔ معاشرے میں لین دین کے لیے وزن اور پیمائش کا نظام قائم کیا، لوگوں کے تحفظ کے لیے دفاعی ہتھیار بنائے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے علم فلکیات اور ریاضی کی بنیاد رکھی اور ایک منظم شہری زندگی کے لیے پہلے قوانین اور ضابطے بھی بنائے۔ یہ جتنی بھی دنیاوی ایجادات تھیں یہ سب ان کے اصل مقصد کا ہی حصہ تھیں۔ اب ہم ان کی نبوت کے اصل مرکز کی طرف آتے ہیں، وہ الہی پیغام جو وہ لے کر آئے، ان کی تعلیمات اور وہ چیلنجز جن کا انہوں نے سامنا کیا۔ تو ہوا یوں کہ جب بنی آدم میں بگاڑ پیدا ہونے لگا تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے انہیں پکارا اور انسانیت کی رہنمائی کا حکم دیا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ باقی سب نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ جب مخالفین کی طرف سے مشکلات بہت بڑھ گئیں تو آپ نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ بابل سے مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کی تعلیمات صرف چند عبادات تک محدود نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک مکمل لائف سٹائل، ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتی تھیں۔ اس کی بنیاد تھی توحید، یعنی ایک خدا کی عبادت۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے معاشرے میں عدل و انصاف، جسمانی اور روحانی پاکیزگی اور روزہ اور زکوٰۃ جیسی عبادات قائم کیں، اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے آپ نے نشہ آور اشیاء اور ناجائز لڑائی سے بھی منع فرمایا۔ اچھا، تاریخ اور روایات کے بعد اب چلتے ہیں سب سے مستند ذریعے کی طرف،
اور دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کن عظیم الالقاب اور صفات سے یاد کیا ہے۔ قرآن میں جو ان کی پہلی اور سب سے نمایاں صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے صدیق، اور یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ دیکھیے، صدیق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی سچ بولتا ہے، یہ اس سے بہت گہرا ہے۔ یہ اس شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے جس کا ہر عمل، ہر قول اور ہر سوچ سچائی کا آئینہ دار ہو۔ یہ نبوت کے بعد سب سے بلند روحانی درجات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوسری اہم خوبی جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے ان کا صابر ہونا۔ اب دیکھیں، ایک پیغمبر کی زندگی آسان نہیں ہوتی، آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا، اللہ کے پیغام پر ثابت قدم رہنا اور عبادت میں استقامت دکھانا، یہ سب غیر معمولی صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے یہ تمام مشکلات جھیلیں، اس صفت میں بھی کامل تھے۔ تو ان تمام پہلوؤں کو جاننے کے بعد آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہمارے لیے کیا لازوال میراث چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی میراث دوہری ہے۔ ایک طرف تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے جنہوں نے روحانی رہنمائی کی، اور دوسری طرف ایک عظیم موجد اور بانی تھے جنہوں نے انسانی تہذیب کی بنیادیں رکھیں۔ اور قرآن کی آیت، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، یہ جیسے ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ یہ نہ صرف ان کی روحانی مرتبے کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اسی غیر معمولی واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس سے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی علم اور ایمان کے سنگم کی ایک بہترین مثال ہے۔ ان کی میراث آج بھی ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ علم اور سچائی کو استعمال کر کے کیسے نہ صرف اپنی بلکہ پوری انسانیت کی دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔